السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ سب؟ امید ہے کہ سب اچھے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان میں کون سے اعمال ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ کیا اب تک جو 10 ایام گزر گئے، 10 راتیں گزر گئی، کہ ہم نے رمضان میں کرنے کے اعمال کیے بھی یا نہیں کیے؟ اگر کیے ہیں تو بہت بہتر، اللہ کی طرف سے توفیق ہوئی۔ اگر نہیں کیے ہیں تو ہم جلد از جلد بقیہ رمضان کے جتنے بھی دن بچے ہوئے ہیں ان میں ان اعمال کو کرنے کی فکر کریں۔ ہم دیکھیں رمضان ابھی شروع ہوا تھا، 10 دن گزر گئے، پہلا عشرہ بھی ختم ہو گیا، لیکن اگر اب تک ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ رمضان میں کرنے کے کیا اعمال ہیں تو پھر ہم بہت لیٹ چل رہے ہیں، بہت تاخیر سے چل رہے ہیں۔ آج کل ہمارے ذہنوں میں بس یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے کھانے پینے کے لیے۔ تو میرے عزیز دوستو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کچھ چیزیں ملتی ہیں جو رمضان میں کرنے کی ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ رمضان میں صدقہ خیرات کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے ایام میں کی جانے والی نیکیوں کا بھاؤ بڑھا دیا، لہٰذا اگر آپ 1 روپیہ صدقہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 گنا زیادہ کر کے آپ کو لوٹاتے ہیں۔ لہٰذا رمضان کے مہینے میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ صدقہ و خیرات کا جتنا ہم اہتمام کر سکتے ہیں اتنا اہتمام کریں۔ کم سے کم روزانہ ہم 10 روپے، یا پھر اس کی بھی استطاعت نہیں ہے تو کم سے کم 1 روپیہ جو ہر کوئی کر سکتا ہے صدقہ کرنے کی ہم ضرور فکر کریں۔ دوسری جو چیز ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں اپنے جود و سخا یعنی فیاضی کو بڑھا دیتے تھے، لوگوں کے دینے دلانے کو بڑھا دیتے تھے۔ لہٰذا ہم اپنے گھر والوں پر بھی جتنا زیادہ سے زیادہ خرچ کر سکتے ہیں اتنا کریں، اپنے ہاتھوں کو وسیع کریں، اپنے رشتہ داروں کو کھلائیں، اپنے آس پڑوس کے لوگوں کو کھلائیں، اپنے خاص گھر والوں کو کھلائیں۔ یہ رمضان میں کرنے کی چیزیں ہیں۔ تیسری جو چیز ہے وہ تلاوت قرآن پاک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے مہینے میں حضرت جبریل علیہ السلام روزانہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور جبریل علیہ السلام ایک دوسرے کو قرآن سنایا کرتے تھے۔ لہٰذا رمضان کی یہ سنت ہے کہ آپ رمضان کے مہینے میں مسجد میں یا پھر اپنے گھروں میں قبلہ رو ہو کر اگر آپ اونچی آواز سے پڑھ سکتے ہیں تو اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت رمضان کے مہینے میں مسنون ہے۔ باقی ایام میں بھی مسنون ہے لیکن رمضان کے مہینے میں مسنون ہے، اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے آس پڑوس میں کوئی سو نہیں رہا ہو یا کوئی نماز نہ پڑھ رہا ہو اور آپ قرآن مجید پڑھ رہے ہیں تو زور سے تھوڑی آواز بلند کر کے پڑھنا یہ آپ کے لیے مسنون ہے، اور قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا یہ بھی رمضان کے اعمال میں سے ہے۔ تیسری جو چیز ہے وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں اعتکاف کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مرتبہ پورے مہینے کا اعتکاف کیا، بعض مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال چونکہ اعتکاف نہیں فرمایا تھا تو اگلے سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 عشرے کا اعتکاف فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ایک رمضان میں درمیان والے عشرے کا اعتکاف فرمایا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اکثر معمول رہا کرتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کی ازواج مطہرات ہماری جو مائیں ہیں انہوں نے بھی اعتکاف فرمایا ہے۔ لہٰذا اعتکاف کی جو یہ سنت ہے ہم اس کو اپنی زندگی میں لانے کی فکر کریں۔ بہت کم ہوتا ہے کہ ہمارے محلے سے کچھ لوگ بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف کے لیے، ہم اپنی ہمت نہیں جٹاتے، ہم اپنی ہمت نہیں کرتے، اور جو بیچارے بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہی اعتکاف میں بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم اس بات کی فکر کریں کہ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو انشاءاللہ اس رمضان سے ہم اعتکاف میں بیٹھنے کی ضرور کوشش کریں گے۔ ہم خود بھی بیٹھیں اور اپنی مسورات کا بھی ذہن بنائیں کہ مسورات اگر مسجد میں آ کر نہیں کر سکتی تو کم سے کم وہ گھروں میں اپنا اعتکاف کریں، گھروں میں ایک وقت رکھیں، مغرب سے عشاء تک کا وقت رکھیں اور اس میں ہماری مسورات کے لیے اعتکاف کا اہتمام کرایا جائے، اور اس وقت میں ہم اپنی مسورات کا ذہن بنائیں کہ یہ وقت جو ہے آپ کا وہ صرف آپ کے اعتکاف کا ہے۔ اس وقت میں آپ کو گھر کے کسی کام کاج میں ہاتھ نہیں بڑھانا، بس اللہ کی عبادت کے لیے، چونکہ اللہ کی عبادت ان کے لیے بھی ہے، قرآن کی تلاوت ان کے لیے بھی ہے، ذکر و اذکار ان کے لیے بھی ہے۔ جس طرح دین ہمارے لیے ویسے ہی دین ان کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کے لیے صرف کھانا پکانا، برتن دھونا، گھر کے جھاڑو مارنا یہ ساری چیزیں ان کے ذمہ اور دین نہیں ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ دین صرف ہمارے لیے نہیں ہے اور مسورات کے لیے بھی۔ اگر آپ اپنی ذات کو اعتکاف میں بٹھا رہے ہیں تو آپ اپنی مسورات کا بھی ذہن بنائیں اور انہیں بھی اعتکاف کی ترغیب دیں۔ امید کرتے ہیں کہ اگر یہ کام ہم نے نہیں کیے تو انشاءاللہ ہم باقی آنے والے دنوں میں رمضان کے ضرور یہ کام کریں گے۔ یہ ویڈیو اگر آپ کو انفارمیٹیو لگی ہے تو اس ویڈیو پہ لائک ضرور کیجئے اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے اپنے دوست احباب تک ضرور شیئر کیجئے۔ جو حضرات رمضان کے اعمال سے کوتاہی میں ہیں وہ رمضان میں کیا کرنے کے اعمال ہیں اس کو جان کر وہ رمضان میں کیے جانے والے اعمال کی پابندی کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔
ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔